ایک سوال آیا ہے، کیا اللہ نے مسلمانوں کی حکومت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان شہریوں کو کوئی فرض عبادت ترک نہ کرنے دے؟ کیا ریاست پر یہ فرض کیا گیا ہے کوئی نماز پڑھنے والے کو سزا دے، نہ پڑھنے والے کو سزا دے، اور اس طرح حج، روزہ اور قربانی نہ کرنے والے کو بھی اپنے مذہبی فریضے کے طور پر عدالت کے کٹہرے میں لے آئے؟ ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی نماز نہ پڑھے، نہ حج کرے، کوئی اچھا کام نہ دین کے مطابق کرے، ریاست کوئی دخل نہیں دے سکتی۔ بھئی اس میں سیکولر اسٹیٹ میں پھر کیا فرق ہوا؟ اسلامی ریاست تو اللہ کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو اقتدار بخشیں زمین میں مسلمانوں کو، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز کو قائم کریں گے، نماز قائم کریں، خود ذاتی طور پر پڑھنا، یہ تو اقتدار نہ بھی ہو تو پڑھ سکتا آدمی، نہیں اقتدار ہوگا تو نماز قائم کریں گے، یعنی مسجدیں ہوں گی، امام ہوں گے، خطیب ہوں گے، باجماعت نماز ہوگی، جو نہیں پڑھیں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور اسی طرح جو حج نہیں کریں گے ان پر، جیسے حضرت عمر کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان پر جزیہ لگا دوں کہ مالدار ہوتے ہوئے حج پر نہیں جا رہے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے کیسے ایکشن لیا۔ تو یہ اسلامی حکومت میں یہ لوگوں کی مرضی پر نہیں کہ وہ کرتے ہیں، یعنی کافر ہو جائیں تو بے شک نہ کریں، مسلم رہتے ہوئے اگر وہ کام نہ کریں تو اسلامی حکومت ان کو اس پر آمادہ نہ کرے، سختی نہ کرے، تو اسلامی حکومت کیا ہوئی؟ پھر سیکولر اسٹیٹ ہی ہوئی۔ اسی لیے سارے علماء فقہا اسی پر متفق ہیں کہ یہ سارے جو بنیادی فرائض ہیں نا، یہ زبردستی مسلمانوں سے کروائے جائیں گے، مگر تربیت آہستہ آہستہ ایسی کی جائے کہ شوق سے سارے کام کریں، مگر پھر بھی کچھ گندے دانے رہ جاتے ہیں، اس لیے بے نماز کے لیے کسی نے رعایت نہیں دی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، قتل کیا جائے، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کو جیل میں رکھا جائے تا وقت کو نماز شروع کر، حد سے تو ہم کھلا نہیں چھوڑنے کے لیے کسی نے کہا، نہ یہ اسلامی ریاست کے شایان شان۔ تو اللہ کہتا ہے نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا باقاعدہ شعبہ ہوگا، برائی سے روکیں گے، نیکی کا حکم ہے، سب کچھ اس آیت میں بیان ہوا۔ جی